آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو عدل و انصاف کو قائم کرو، اگرچہ تمہارا کوئی دشمن ہو تو اس دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تقوی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس آیت کے اندر ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اس واقعے کو یاد کرو کہ کس طرح ہم نے غیبی طریقے سے تمہاری مدد کی تھی۔ اب یہ واقعہ کون سا ہے؟ آیت کے اندر اشارہ صرف یہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ جب تم پر لوگوں نے اپنے ہاتھ کھول دیے تھے، یعنی تم پر حملہ آور ہو گئے تھے تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہیں بچا لیا۔ اب اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں جن میں سے 3 واقعات مفسرین نے لکھے ہیں کہ یہ آیت اس واقعے کی طرف ہے۔ ایک واقعہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہیں سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کر لیٹ گئے، سو گئے۔ تو اتنے میں ایک کافر آیا اور اس نے دیکھا حضور علیہ السلام اکیلے ہیں، تو اس نے حضور علیہ السلام کی تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ یہ آپ نے کہا تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا اور تلوار نیچے گر گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے، وہ اس کے پاس پورا وہ تھا، تلوار بھی تھی، اکیلا بھی تھا، حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، شہید کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچایا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہوا، مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ان کی بستی میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ حضور آ رہے ہیں تو انہوں نے پہلے ساری پلاننگ کر دی کہ ہم نے حضور کو یہاں پر بٹھانا ہے، ایک کوٹھا تھا اس کی دیوار کے آگے بٹھائیں گے اور نیچے ہم مذاکرات کریں گے، اور پیچھے 5-10 آدمیوں کو ایک بڑی سل پتھر کی دے کر اوپر چڑھا دیا کہ تم اوپر سے جا کر نا بالکل حضور کے سر پر جا کر پھینک دینا تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ پوری پلاننگ انہوں نے کی۔ تو حضور علیہ السلام وہاں پر گئے، وہاں پر تشریف رکھے آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو اطلاع دے دی اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور وہاں سے چلے گئے، اور پھر پورا منصوبہ جو ہے پھر ان پر حملہ آور ہوئے، جو بھی ان کی سزا تھی ان کو دی گئی۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ عمرے کے سفر میں مسلمان کہیں جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں ایک جگہ پر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس 200 کا لشکر تھا۔ وہ 200 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے کہ یہ جو مسلمان چند ایک جو جماعت کھڑی تھی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ اب 200 کا لشکر لے کر خالد بن ولید جیسے بہادر آدمی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ آیا حملہ کرنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی عجیب ہی واقعہ ہوا، الٹا وہ گرفتار ہو گئے۔ ان کو وہ چند ایک صحابہ کرام نے اپنی نماز مکمل کر کے سب کو گرفتار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، ہماری اطاعت و فرمانبرداری کرو، تو ہماری مدد اس طرح غیبی طریقے سے آتی ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس طرح مدد کرتے ہیں۔